بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. محترم حاضرین، کل کے درس میں ہم نے غزوہ بدر کے بعض واقعات کی روشنی میں یہاں تک بات کو کی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے مشرکین کا لشکر جرار جو 1000 کی تعداد لگ بھگ رکھتا تھا، مسلح تھا، تیار تھا، غرور اور گھمنڈ میں مبتلا تھا، وہ ان مسلمانوں کے سامنے جن کی تعداد ان کے 1/3 تھی، 313، جن کے پاس ہتھیار کی بھی کمی تھی اور حالات میں بھی بہت اچھے حالات نہیں تھے، بلکہ خود اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت میں جو تذکرہ کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم اذلہ تھے، ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھے، کمزوری کی حالت میں تھے، بہت ہی شکستہ چور چور تھے، یعنی دنیاوی اور مادی اعتبار سے مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی. لیکن کل کے درس میں یہ تذکرے ہوئے کہ کس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تدابیر اختیار کی، اللہ سے مدد مانگی، اللہ کی مدد آئی بھی، اور پھر انتہائی حکیمانہ انداز میں مسلمانوں نے جنگ کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1000 کا لشکر جو ہے وہ تیتر بیتر ہو گیا اور ان کے اندر بھگدڑ مچ گئی، شکست کے آثار کھل کر نمایاں ہو گئے. اس درمیان میں ان کا جو کمان اعلیٰ رکھنے والا اس امت کا فرعون اور طاغوت اکبر ابو جہل تھا، وہ اپنے پورے جوش میں تھا. جنگ کے دوران اگرچہ ان کو مشرکین کو کئی ضرب لگ گئی، لیکن ابو جہل اپنے لوگوں کو تسلی دیتا ہوا، حوصلہ بڑھاتا ہوا مسلمانوں کے خلاف اکساتا رہا. چنانچہ مشرکین کے طاغوت اکبر ابو جہل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی حالتیں دیکھی، یعنی دیکھا کہ مخزومی جو شروعات میں مسلمانوں کے حوض کی طرف بڑھا اسود ابن اسود، تو اسود نے اس کو قتل کیا گیا. پھر عتبہ، شیبہ اور ولید ایک جھٹکے میں مبارزت دیتے ہوئے جو تینوں کے تینوں سامنے آئے تھے، تینوں مقتول ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اثر مشرکین کے حوصلوں پر بھی پڑنا تھا، اگرچہ وہ غصے سے، وہ جوش و جذبے سے بے قابو ہو گئے، لیکن انہیں اس کی ضرب تو لگی تھی. چنانچہ ان لوگوں نے، ابو جہل نے جو ہے چاہا، چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑ اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کی کرارہ کشی تمہیں پست ہمت نہیں کرنے، سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے. سراقہ یہ جو بنو بکر کے سردار کی شکل میں آ کر، اب ابلیس لعین سراقہ کی شکل میں آ کر ان کا ساتھ دے رہا تھا، میدان بدر تک ساتھ آیا تھا، جس کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہوا، کل بھی ہوا تھا. جب اس نے دیکھا کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے تو حارث ابن ہشام جو ابو جہل کے بھائی تھے ان کا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگا، اس کے سینے پر ہاتھ گھوسا مارا اور بھاگا، اور یہ کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. تو اس کا بھاگ جانا اور یہ جو للکارنے والوں کا قتل کیا جانا. ابو جہل اپنے لوگوں سے یہ کہنے لگا کہ سراقہ کے بھاگ جانے سے تم کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے،
کیونکہ اس نے محمد کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ ابو جہل کہہ رہا ہے، جیسے آج کل سیاسی لوگ بیان دیتے ہیں نا، کوئی مسلمان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تلوار کے زور سے ہوا، یہ لالچ سے ہوا، یہ ایسا میناکشی پورم کا جو واقعہ ہوا تھا ہندوستان میں، یہ چیخا چلایا گیا کہ لالچ دے کر تلوار کے زور سے، اور جو صحیح خبریں ہیں دبائی گئی. یہی کیا جاتا ہے تاکہ اپنی طاقت کو، اپنے لوگوں کو روکا جا سکے. تو ابو جہل نے بھی کہا کہ وہ جو سراقہ بھاگا نا، اصل میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ساز باز کر رکھی تھی. تم پر عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل کا خوف اور ہول بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا. لات و عزا کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ان لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو رسیوں میں جکڑ کر، قیدی بنا کر، بندی بنا کر اپنے ساتھ نہیں لے جاتے. دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے. ابھی بھی غرور اور گھمنڈ کافی اونچا ہے. یعنی ابو جہل یہ کہہ رہا ہے اپنے لوگوں سے، مشرکین سے، کہ مسلمانوں کو جان سے مت مارو، پکڑو، زندہ پکڑو. کیوں؟ بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کو ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں. مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے آئے تھے تو اب تک اپنے آپ کو ان پر برتر اور ان مسلمانوں کو کمتر اور حقیر، کمزور ہی سمجھ رہے تھے. یہ ایک، اور اس بات کا ان کو غصہ اور خناس بھی تھا کہ ارے یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اور ہمارے مقابلے پر آ رہے ہیں، تو ان کو اس کا سبق سکھانا چاہیے. لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں. البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول اور جو ہے جماوڑا کر کے چل رہا تھا. اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑھ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا. یہ رحیق المختوم کی میں عبارت پڑھ رہا ہوں کچھ اپنی باتوں کے ساتھ. لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا. اس کے بعد یہ طاغوت اکبر دکھائی پڑا. مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے. ادھر اس کی موت دو انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی. دو انصاری جوانوں، بالکل نوجوان نوخیز لڑکوں کے ہاتھوں ابو جہل کا خاتمہ اللہ نے طے کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو یاد کیجئے جو طواف کے درمیان جب ان لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، ایک مرتبہ جب حد سے تجاوز کر گئے تو آپ نے وہاں بیٹھے ہوئے سرداروں کا نام لے کر مخاطب کر کے بد دعا دی تھی، اور وہ اس وقت بھی خوف زدہ ہو گئے تھے. اور پھر راوی حدیث مجھے لگتا ہے عبداللہ ابن مسعود غالباً ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا نام لے کر اللہ کے رسول نے بد دعا دی تھی، بدر کے دن غزوہ بدر کے خاتمے پر میں نے دیکھا کہ قلیب بدر میں، بدر کا ایک کنواں ہے، اس میں مشرکین کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ بدر میں، قلیب بدر میں ان میں سے جن لوگوں کا نام لیا تھا سارے لوگوں کی لاشیں موجود تھی. تو ادھر اس کی موت دو انصاری، یہ ان کے لیے بڑی ذلت کی بات تھی. آگے آپ واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو جہل کا انجام کیسا ہوا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، یہ بخاری وغیرہ کی روایتیں ہیں. ان کا بیان ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، سابقون الاولون میں سے. میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا، جنگ چل رہی ہے، صف میں یہ اپنے محاذ پر قائم ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دو نوخیز جوان، دو نوعمر جوان ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دونوں جانب کھڑے ہیں. گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ دائیں بائیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر کان میں آ کر چپکے سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل کو بتا دیجئے کہ کون ہے ابو جہل، میں پہچانتا نہیں ہوں. حضرت عبد الرحمن نے، میں نے کہا کہ بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، مجھے ایسا معلوم ہوا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے. اس نوجوان کا جذبہ، ایمانی جذبہ. مجھے یہ پتہ چلا ہے جنگ میں سارے دشمن ہیں، لیکن ابو جہل سردار بھی ہے، اور اس کو ہم نشانہ اس لیے بنانا چاہتے ہیں بطور خاص کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. یہ ایک مومن کا جذبہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ پر ایمان اور آپ کی عقیدت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، گستاخی کرے، تو ایک مسلمان کو اس جذبے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی.
کر پائے نہ کر پائے الگ بات ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں کوئی گستاخی اگر کرتا ہے تو قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے, اور ایسا قانون ہونا چاہیے کہ گستاخ رسول کی آواز خاموش ہو جائے. یہ ضروری ہے. یہ صرف قرآن نہیں کہتا, یہ صرف حدیثیں نہیں کہتی, اجماع امت بھی ہے, عقل بھی کہتی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ دنیا کے قوانین کا بھی یہ تقاضا ہے. آج ہمارے ہندوستان میں اگر آپ میں سے آپ کی کسی کوئی شخص جو ہے بے عزتی کرے تو آپ حتی کہ عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. کوئی اور بڑے آدمی کی کرے تو وہ بڑا دعویٰ کرتا ہے, کوئی حکومت کے وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ کے لیے کرے تو اس کے لیے الگ پروٹوکول اور قانون ہے. اگر کوئی شخص ہندوستان کے کسی راشٹر پتا کہنے والے انسان کو, جیسے گاندھی جی ہیں, ان کے بارے میں برا بھلا کہے, اس کے لیے اور سخت قانون ہے. کوئی امبیڈکر جی کو کہے برا بھلا, اس کے لیے ایک قانون ہے. دلتوں کو کوئی نچلی ذات کہہ کے پکارے یا کچھ اس طرح کی بات جو ان کی بے عزتی ہے, اس کے لیے قانون ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہیں. ان پر ایمان رکھتے ہیں, ان سے عقیدت رکھتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ان کو آپ کو برا کہنا پوری دنیا کے مسلمانوں کو نقصان تو تکلیف پہنچانا ہے, نمبر ایک. دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. آپ ہدایت کا سامان ہیں. کوئی بھی انسان بغیر آپ پر ایمان لائے, آپ کی تعلیمات کو قبول کیے بغیر آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے. گویا آپ کی شخصیت ہدایت کی بنیاد ہے, جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے. لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے جب تک آدمی محمد رسول اللہ بھی نہ کہے. تو آپ کی ضرورت سب کو ہے, ایک عیسائی ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, ہندو ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول بن کر آئے ہیں. وہ نہیں مان رہے ہیں الگ بات ہے, لیکن ان کے لیے آئے ہیں. ان کو بھی جنت اگر چاہیے, آخرت میں مرنے کے بعد اگر نروان نجات حقیقت میں جو وہ ان کی اصطلاح ہے اس میں کہہ رہا ہوں, لیکن حقیقت میں سعادت کامیابی چاہیے تو انہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں اچھے ڈھنگ سے. اب اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو, سیرت کو مجروح کرتا ہے, آپ کی تعلیمات کو برا بنا کر غیر مسلموں میں پیش کرتا ہے, تو وہ اس ہدایت کو قبول کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے. لہٰذا ان کو اصلی شکل میں جو آپ کی سیرت مبارکہ ہے, اعلیٰ اخلاق ہیں, بے مثال شخصیت ہے, جامع شخصیت ہے, وہ بتانا ضروری ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت کو اگر کوئی داغدار اور مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس داغدار بنانے والے کا یہ جرم ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کو, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ نہیں بنا رہا ہے, بلکہ ان لوگوں کا بھی نقصان کر رہا ہے جو صحیح سیرت پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر سکتے تھے, جنت کے راستے پہ چل سکتے تھے, لیکن وہ ان کو بدگمانی کا شکار بنا رہا ہے. میرا پوائنٹ سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنا غیر مسلموں کے لیے بھی نقصان کی بات ہے, کیونکہ وہ غیر مسلم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, سیرت اور تعلیمات کو, آپ کی نشانیوں کو ایمانداری سے پڑھیں گے تو اسلام ضرور قبول کر لیں گے. وہ اس لیے نہیں قبول کر رہے ہیں کہ جانتے نہیں, یا جانتے ہیں تو غلط جانتے ہیں, انہیں غلط بتایا جا رہا ہے, بدگمان کیا جا رہا ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اگر سچی طور سے کوئی پڑھے تو دنیا کا ابو جہل اور ابو سفیان جو دشمن تھے, وہاں سے لے کر آج تک جتنے دشمنان بھی ہوئے ہیں, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے بعد آپ کی شخصیت کے اندر جھول, عیب اور برائیاں نہیں بیان کر سکے, نہیں بتا سکے, بلکہ قبول کیا کہ وہ امین تھے, سچے تھے. مکہ والے بھی اتنی دشمنیوں کے باوجود آپ کو صادق و امین ہی کہتے تھے. اپنی امانتیں شب ہجرت جب آپ کو قتل کرنے کے لیے 14 قبیلوں کے جوان ننگی تلوار لے کر کھڑے ہیں, ان قبیلوں کے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھیے, کتنی حیرت کی بات ہے. ایک غیر مسلم اگر ان سب چیزوں کو پڑھے گا, متاثر ہوگا, اور یہ ماننے پہ مجبور ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی بری نہیں ہو سکتی, کوئی ایسی شخصیت نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو دھوکہ دے, لوگوں سے جھوٹ بولے. جو دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا تھا, وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ لہٰذا ان کی دعوت, ان کی تعلیم, ان کی نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. ان کا چہرہ, ان کی سیرت ایک غلط آدمی کی, دھوکے باز آدمی کی ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا ایمان لائے گا. تو میں اس ضمن میں جو ان دو انصاریوں کا جذبہ تھا, یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گستاخ رسول کی سزا موت قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے, حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے, اجماع سے بھی ثابت ہوتی ہے, عقل سے بھی, فطرت سے بھی, اور میں کہہ رہا ہوں دنیا کے قانون سے بھی. عیسائیوں کے جتنے بھی ممالک ہیں ان سب میں آپ دیکھیں گے ہولوکاسٹ کا انکار کرنے پر سزائیں ہیں. آج کل یورپ کے اکثر ملکوں میں ہولوکاسٹ کہتے ہیں کہ اگر یہودیوں کو ہٹلر نے جو مارا تھا کوئی اس کا انکار کرے, اور یہ جھوٹ ہے. اور میں جو کہہ رہا ہوں اگر میں یورپ میں بولوں تو مجھ پر مقدمہ درج ہو جائے گا, میں جیل میں چلا جاؤں گا.
انہوں نے خوب پھیلایا کہ ہٹلر نے یہودیوں کو لاکھوں کی تعداد میں چیمبر میں بند کر کے اور مختلف طریقوں سے قتل کیا. جھوٹ بات ہے، افسانہ ہے، بڑا چڑھا کے بولا جاتا ہے. غلط ہے، یہ جو بتایا جاتا ہے وہ غلط ہے. لیکن اگر یورپ میں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ بولے تو اس کا انکار کرنا وہاں جرم ہے. وہاں فیمینٹی کیا بولتے ہیں اس کو، میں انگریزی لفظ بھول رہا ہوں، نبی کے شان میں گستاخی کرنا. ہاں جی، نہیں، نبی کے لیے ایک الگ ٹرم ہے کچھ. آپ نے کیا کہا؟ بلاسفیمی، صحیح، رائٹ. بلاسفیمی قانون ہے وہاں. جزاک اللہ خیر. بلاسفیمی قانون ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی شخص برا کہے گا تو پہلے کئی ملکوں میں سزا تھی، اس کو قتل کی، پھانسی کی سزا دی جائے گی. ابھی پھانسی کو بدل کے عمر قید کر دی گئی ہے، اور مجھے ایک دم سے ایگزیکٹ دھیان نہیں ہے لیکن یاد پڑتا ہے کہ شاید ابھی بھی کچھ ملکوں میں اس طرح کی بات ہے. مگر انٹرنیشنل لیول پر پھانسی کی سزا کی روک لگنے کے بعد اس کی جگہ عمر قید کو مقرر کر دیا گیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ملک کی اکثریت کا مذہب کرسچینٹی ہے، عیسائیت یا نصرانیت ہے، لہٰذا اگر کوئی حضرت عیسیٰ کو ٹارگٹ کرتا ہے تو وہ ان سب کو تکلیف دے رہا ہے، تو اس کو یہ سزا دی جائے گی. یہی بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کے ہاں یہ قانون ہے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص کسی بھی ملک کا برا کہتا ہے تو اس ملک کے ہی مسلمان نہیں، دنیا کے ہر ملک کے مسلمانوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، دنیا کے ہر ملک کے انسانوں کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے اس آدمی کی سزا صرف موت ہونی چاہیے. اور اگر یہ قانون نہیں ہے، نہیں بنتا ہے، سعودی عرب میں، پاکستان میں بنایا گیا، بڑا ہلہ مچایا لوگوں نے، NGOs نے، قادیانیوں نے، عیسائی ان کے پیچھے تھے. حالانکہ کوئی زیادہ کیسز وہاں ہوئے بھی نہیں ایک بننے کے بعد بھی. ہاں، تو گستاخ رسول کی سزا کے تعلق سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قانون نہیں بنائیں گے تو پھر لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے. لینا غلط ہے لیکن آپ روک نہیں پائیں گے. ہندوستان میں رنگیلا رسول جس نے لکھا تھا اس کو مارا، نام چھپا کے لکھا لیکن بعد میں پتہ چلا، تو پہلے جس کا نام آیا سامنے چھاپنے والے اس کو ایک پٹھان نے مارا، دوسرے کو، پھر لکھنے والے کو دوسرے پٹھان نے مارا. کہتے ہیں کہ محمد علی جناح نے، وکیلوں کی ٹیم نے ان سے کہا کہ تم کورٹ میں یہ کہہ دینا کہ میں نے نہیں مارا پنڈت کو، میں نے نہیں مارا، میں تمہیں چھڑا لوں گا، جان سے پھانسی کی سزا نہیں ہونے دوں گا. تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہی تو کہنا ہے کہ میں نے مارا ہے، اور جو کہے گا میرے رسول کو اسے ماروں گا، پھر سے ماروں گا. یہ ایک مومن کا جذبہ ہے، وہی جذبہ ہے، یہ ہونا چاہیے، اور یہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا قانون نہیں ہے تو قانون بننا چاہیے، ورنہ لوگ ہاتھ میں لیں گے ہی لیں گے، اور لینا پڑے گا. اس معاملے میں ایکسیپشن مانتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہی ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کھلی تلوار شاتم رسول، گستاخ رسول پر. اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے ہر اعتبار سے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہی ہونی چاہیے. اب اس میں ڈیٹیل ہو سکتی ہے، اس کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور کیا ہوگا، غیر مسلم ہے، مسلمان ہے، اس کی ڈیٹیل ہے، وہ کسی اور موقع پہ. یہ اس وقت ہماری فی الحال کی وہ بحث نہیں. ضمناً آ گئی بات کہ اس نوجوان نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پوچھا کہ چچا بتائیے ابو جہل کون ہے. کہا آپ کیا کرو گے؟ کہا اب میں نے سنا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اللہ کی قسم نظر آ جائے تو یا تو وہ بچے گا یا میں بچوں گا. اس کے الفاظ کو، ان کی بات کو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. ہم دونوں کا وجود میں سے وہی رہے گا جس کی زندگی لکھی ہے، ہاں، جس کی موت پہلے لکھی ہے، وہ مر کے رہے گا، چھوڑوں گا نہیں. تو یہ تو جنگ کی حالت میں تھا. اور جب کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کا بیان میں نے چند ہی لمحوں دیکھا، کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کی اس بات پر بڑا تعجب ہوا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نوجوان میرے کان میں بول رہا ہے، مجھے تعجب ہوا. کوئی ابو جہل معمولی آدمی نہیں تھا اس زمانے کے اعتبار سے، اس پوری فوج کا کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، عرب کا مشہور پہلوان تھا، اس کی دھاک تھی، سردار تھا. ہاں، اور یہ بظاہر معمولی سے نوجوان تھے. تو ایک نے کان میں یہ کہا، ابھی عبد الرحمن بن عوف تعجب بھی کر رہے ہیں کہ دوسرے نے بھی یہی بات کان میں کہی. ابو جہل کون ہے بتاؤ؟
ابھی یہ بات چل رہی تھی، اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی. ان کا بیان ہے حضرت عبد الرحمن کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے. میں نے کہا ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے. ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لے کر اسی جانب جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا. پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا میں نے قتل کیا ہے. آپ نے فرمایا اپنی اپنی تلواریں پوچھ چکے ہو کیا مارنے کے بعد؟ کہا نہیں. کہا بتاؤ. دونوں کی تلواروں پر خون لگا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں نے قتل کیا ہے. البتہ ابو جہل کا سامان، ایک طریقہ تھا کہ جو جس کو قتل کرے گا اس کا سامان جنگ جو ہے اسی کو مال غنیمت میں ملے گا. لیکن ان دونوں نے جب مارا تھا تو ان میں سے سامان جنگ جو حضرت ابو جہل جو صحابہ کو میں سے ملا، وہ ابو جہل کا سامان معاذ ابن عمرو بن جموح کو دیا گیا. کیونکہ جو دوسرے تھے معوذ اور کچھ کہتے ہیں معاذ بن، اور دوسرا نام ان کا بھی نام معاذ کہتے ہیں. تو معوذ جو تھے وہ اسی جنگ میں بعد میں شہید ہو گئے، لہٰذا معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا گیا، اور معوذ یا معاذ بن افرا جو دوسرے صحابی تھے وہ شہید ہو گئے تھے. دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمرو جموح اور معاذ بن افرا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے معوذ تھے، ہاں بعض روایتوں میں. ابن اسحاق کا بیان ہے، اس واقعے کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی، یہ صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے یہ روایت جو ابھی آپ نے سنی. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمرو بن جموح نے بتایا کہ میں نے مشرکین کو سنا وہ ابو جہل کے بارے میں جو گھنے درختوں جیسی نیزوں اور تلواروں کی باڑ میں تھا. جیسے کوئی گھنا جھاڑ ہوتا ہے ایسے گھنے نیزوں اور تلواروں کی باڑ میں بھیڑ کے بیچ میں موجود تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ابو الحکم تک کسی کی پہنچ نہ ہو. ابو الحکم وہ لوگ ابو جہل کو کہتے تھے، ہم ابو جہل کہتے ہیں، وہ ابو الحکم کہتے تھے. تو ابو الحکم تک کوئی پہنچ نہ پائے، دیکھو اس کا دھیان رکھنا. معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا، یعنی گویا عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا بھی اور پھر مشرکین کی بات بھی سنی. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے سے 2 جملے میں ہم نے واقعہ پڑھا کہ انہوں نے دیکھا اور جا کے قتل کر دیا، یہ کوئی سادہ سودہ یا آسان سا معاملہ نہیں تھا، بلکہ تاک لگا کے، گھات لگا کے، موقع کی تلاش میں رہ کر موقع دیکھا، بچا کر اس تک پہنچنے کی کوشش کی ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ آدمیوں کے غول میں، تلواروں کے جھنڈ میں، باڑ میں ہے تو اس کے لیے موقع کا تلاش کرنا اور وہاں تک پہنچنا آسان نہیں رہا ہوگا. تو کہا کہ میں نے اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمع رہا، مطلب تاک میں لگا رہا. جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا. وہ گھوڑے پہ سوار تھا، ضرب لگائی، جب تلوار کا وار کیا تو گھوڑے پر اوپر اس کی گردن تک یا جسم کے اوپری حصے تک نہیں پہنچا، اس کی پنڈلی پر وار لگا اور پنڈلی بالکل کٹ کر الگ ہو گئی. آگے ان کا جملہ سنیے، وہ کہتے ہیں واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا، اس کا پاؤں کٹ کر ہوا میں اڑا تو مجھے اس کی تشبیہ صرف اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کے مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جائے. سمجھا آپ لوگوں نے؟ وہ موصل جس سے کوئی چیز کوٹتے ہیں نا، چاول وال پرانے کوٹتے تھے، اس کو موصل یا موصل کہتے ہیں. ہاں، وہ کسی پتھر کے اس میں بڑی چیز سے کوٹا جاتا تھا تو جو مارنے والا لکڑا یا لوہے کا ہوتا تھا، کنارے لوہا لگا ہے، اوپر لکڑا ہوتا تھا، اس کو موصل کہتے ہیں. اس سے اگر کھجور کی گٹھلی زمین پہ رکھ کے آپ تیزی سے اس کو ماریں، کنارے رہے تو کیسے بچک کر اڑے گی. تو انہوں نے اس سے تشبیہ دی کہ اس کی تشبیہ ایسے دے گی کہ جیسے کھجور کی گٹھلی کو موصل سے ماریں اور وہ چھٹک کر اوپر اڑ جائے، ایسے ہی ابو جہل کی پنڈلی کٹ کر ہوا میں اڑ گئی. کہا ہاں، ان کا بیان ہے کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرما نے، یہ اللہ کے رسول کے صحابی جو ہے نوجوان، انہوں نے جب اس کی پنڈلی کاٹی تو پیچھے سے اکرما جو اس وقت کافر تھے، احد میں بھی کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد. کہا اکرما نے میرے کندھے پر تلوار چلائی جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا. ہاتھ کٹ گیا اور بازو کا جو چمڑا ہے اس چمڑے سے لٹک رہا تھا. ہاں، میرے کندھے پر تلوار کیا کہ اور لڑائی میں مخل ہونے لگا. یہ جب ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، ایک ہاتھ کٹ گیا اور لٹک رہا ہے، تو لٹکنے میں جب یہ حملہ کر رہے ہیں تو یہ ہاتھ بیچ میں بار بار خلل ڈال رہا ہے، لڑنے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لڑتا رہا. ہاں، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا، اپنا ہاتھ زمین پہ لٹک رہا تھا، اس پر پاؤں رکھا اور اپنا کاندھا کھینچ لیا، کھینچ کر زور سے ہاتھ کو الگ کر دیا. یہ واقعہ ہے. اور
یہ ہاتھ الگ کرنے کے بعد لڑتے رہے اور پھر جو بھی اس کا علاج کیا ہوگا یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ اور جب مجھے اس کے بعد ابو جہل کے پاس، یہ حضرت معاذ نے مارا تھا، اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ بن افرا، یہ معاذ بن عمرو بن جموح کا بیان ہے، معوذ بن افرا پہنچے، دوسرے صحابی، ان کا نام بھی کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ ہی تھا، معاذ بن افرا، اور کچھ معوذ کہتے ہیں۔ وہ زخمی معوذ پہنچے، وہ زخمی تھا، یعنی ابو جہل زخمی زمین پر گر گیا، انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی، ڈھیر ہو گیا لیکن ابھی پورے طریقے سے جان نکلی نہیں تھی۔ ہاں، اس کے بعد معوذ بن افرا خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، دوسرے صحابی جن کا بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ جب مارکا ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا، اس طاغوت اکبر کا انجام اور اس کا معاملہ لا کے مجھے بتائے۔ اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی، انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، یہ مکہ میں رہتے تھے، یہ بھی مہاجر تھے، سابقون الاولون میں سے تھے، اور ابتدا میں غریب صحابہ میں سے تھے، یہ بکریاں چراتے تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے جب اسے دیکھا تو جا کر اس کی گردن پر پیر رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا کہ او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا، اللہ نے ذلیل کر دیا، تو ہمیں شکست دینے آیا تھا، اللہ نے رسوا کیا نا۔ اس نے کہا مجھے کاہے کا رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ دیکھیے مرتے مرتے بھی اس کا گھمنڈ کہ جس کو تم لوگ مار رہے ہو نا، مارے ہو نا، یعنی میں، اس سے اونچا کوئی آدمی دیکھے ہو کیا؟ ہاں، اور کیا یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا اب افسوس کس بات پر کر رہا ہے ابو جہل مرتے مرتے؟ ہاں، وہ کہہ رہا ہے کہ کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ کتنی بڑی گمراہی، کتنا بڑا گھمنڈ اور تکبر ہے۔ ہاں، آخرت اللہ کے سامنے جا کر کیا جواب دے گا یہ فکر نہیں ہے، اور کیا انجام ہو رہا ہے اس کا نہیں۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے جب کسی انسان کے ذہن و دماغ پر بڑا پن، گھمنڈ، اپنی برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ اس کا جو ہے غلاف چڑھتا ہے، تو کہاں تک جاتا ہے آپ اندازہ لگائیے۔ دنیا میں جن لوگوں نے فتنہ و فساد پھیلایا، اپنی قوم کی برتری میں، آج بھی جو مختلف قومیں ایک دوسرے پر برتری چاہتے ہیں، ٹرمپ صاحب اور امریکہ کو یہ چاہت ہے کہ ان کی تہذیب اور ان کی ثقافت اور ان کا دین پوری دنیا میں غالب رہے، دنیا میں اسی کی کمپنی کے بنایا ہوا کھانا اور برگر لوگ کھائیں، اسی کے بنائے ہوئے جینس اور پینٹ کو لوگ پہنیں، وہ جو کہتا ہے وہی کہیں، وہ جو چاہتا ہے وہی طریقہ کار زندگی کا اختیار کریں، ساری زندگی کا منافع اسی کو دیں۔ تو یہ جب کسی کے دماغ میں تکبر اور طاقت کا گھمنڈ طاری ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سوچتا ہے۔ ابو جہل، فرعون، جس قبیلے کے تھے، جس فکر کے تھے، اس کے کچھ نہ کچھ لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد کہنے لگا، ابو جہل نے پھر کاش کہ مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ عبداللہ ابن مسعود سے سوال کر رہا ہے وہ کہ کون جیتا، کس کی فتح ہوئی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، جو اس کی گردن پر پیر رکھ چکے تھے، اس سے کہنے لگا وہ بکری کے چرواہے، اے بکریوں کو چرانے والے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے، یہ پیر کہاں رکھا تو نے؟ اونچی جگہ پہ چڑھ گیا، مشکل جگہ پر، اور تو بکری چرانے والا۔ واضح رہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا، کہ لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ نے 3 بار فرمایا واقعی واقعی واقعی۔ یہ حیرت کی بات تھی اور چھوٹی بات نہیں تھی، اللہ کی مدد کا نتیجہ تھا۔ اس خدا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے بعد واقعی اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی طرح گھمنڈ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مار دیا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ گٹس اور طاقت ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ مومن کے طریقہ یہی ہوتا ہے، بڑی سے بڑی کامیابی مل جائے، یہ نہیں کہتا کہ میرے اندر گٹس تھے، میرے اندر صلاحیت تھی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، نہیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے،
اسی کی کار فرمائی ہے ساری جگہوں پر. تمام حمد اللہ کے لیے، تعریف کا اصلی مستحق وہ ہے، اس نے جو کچھ کیا. ہاں، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی، یعنی اپنی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنا وعدہ اللہ نے سچ کیا اور اپنے بندے کی یعنی میری مدد فرمائی، اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی اللہ تعالیٰ نے. یہاں ایک مسلمان جب کامیابی سے دوچار ہوتا، ہمکنار ہوتا ہے، تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس کی کبریائی بیان کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ. عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ میں اس کی لاش دیکھنا چاہتا ہوں. ہم نے آپ کو لے جا کر لاش دکھائی. آپ نے فرمایا واقعی یہ، اور آپ نے دیکھ کر فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے. ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ بخاری میں بھی یہ الفاظ ہے کہ یہ اس امت کا فرعون ہے. حضرت عمیر بن حمام. اس کے بعد شیخ صفی الرحمان صاحب نے غزوہ بدر میں ہونے والے چند عظیم الشان ایمان کے تابناک نقوش کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے عمیر بن حمام، حضرت عوف ابن حارث بن عفرا، ان کے کارناموں کو آپ نے سنا کہ بھائی گھس گئے، وہ کھجور کھاتے کھاتے پھینک دی کہ اتنی دیر تک میں زندہ رہوں گا تو جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی، زندگی لمبی ہو جائے گی. عبد الرحمن عوف بن حارث نے آ کے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کون سی ادا اور کام دیکھ کر خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ کہا یہ کہ بغیر حفاظتی ہتھیار کے اپنا بندہ اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے ہوئے، انہوں نے اپنی زیرہ اتار دی، دشمنوں میں گھس گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. یہ ہم نے پڑھا. اس کے علاوہ کچھ واقعات ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس معرکے میں قدم قدم پر ایسے مناظر پیش آئے جن میں عقیدے کی قوت اور اصول کی پختگی نمایاں طور پر جلوہ گر تھی. اس معرکے میں باپ اور بیٹے میں، بھائی اور بھائی میں صف آرائی ہوئی. قریبی رشتہ داروں نے قریبی رشتہ داروں کا مقابلہ کیا. اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئی. ہاں، جھگڑا جس چیز پر ہونا چاہیے وہ اس پر ہونا چاہیے، شرک اور توحید پر، ایمان اور کفر پر. ہمارے یہاں کوئی شرک کرتا ہے تو ہماری پیشانی پر بل نہیں آتا، لیکن ہم کو اگر گالی دے دے تو ہم زندگی میں اس کے گھر شادی اور میت میں شریک نہیں ہوتے. مسلمانوں کے دوستی اور دشمنی کا معیار ایمان اور کفر ہے، توحید اور شرک ہے. ہاں، کہا کہ اور مظلوم و مقہور نے ظالم و قاہر سے ٹکر لے کر اپنے غصے کی آگ بجھائی. ایک پہلا واقعہ ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے لوگوں کو کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں. اس سے پہلے شروع میں بھی تذکرہ ہوا تھا کہ کئی لوگوں کو زبردستی میدان بدر کی طرف جانے کے لیے مشرکین مکہ نے مجبور کیا تھا، زور ڈالا تھا. اس میں بنو ہاشم بطور خاص تھے. اور جب راستے میں ابو سفیان کا یہ خط ملا کہ قافلہ بچ کر نکل گیا ہے، آپ لوگ واپس لوٹ جائیے، تو اخنس بن شریک کے کہنے پر بنو زہرہ کا قبیلہ جو 300 افراد پر مشتمل تھا وہ تو مان گیا، اور ابو جہل ان کو روکنا چاہ رہا تھا لیکن وہ رکا نہیں کہ جس مقصد کے تحت ہم نکلے تھے اب وہ پورا ہو گیا ہے، ضرورت نہیں رہی، تو 300 واپس ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ بنو ہاشم بھی لوٹنا چاہ رہے تھے، لیکن ابو جہل نے سب سے بڑی سختی سے کہا کہ اس گروہ کو بالکل قطعی جانے نہ دیا جائے، اس کو پکڑ کر رکھیں، اس کو لے کے چلے، ہم بدر پہ جائیں گے، ہاں وہاں اونٹوں کو ذبح کریں گے، لوگوں کو کھلائیں گے، ناچنے والیاں ہمارے لیے گائیں گی ناچیں گی، شراب پلائیں گے لوگوں کو، پورے عرب میں ہماری دھاک بیٹھے گی. تو بنو ہاشم کے ان لوگوں کو جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ہاں زبردستی لایا گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو جبرن لایا گیا ہے، ہاں لہذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے، کسی کے زد میں آئے تو وہ اس آدمی کو قتل نہ کرے. اور ابو البختری بن ہشام یہ مشرک تھا، ہاں کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت میں، یہ کاش کے دنیا کے لوگ سمجھیں جو دہشت گردی انتہا پسندی کا الزام دیتے ہیں، حالت جنگ میں آپ جنگ کے درمیان کچھ لوگوں کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایک مشرک بھی ہے. بنو ہاشم کے بارے میں کہا جا سکتا ہے آپ کا خاندان ہے، لیکن ابو البختری تو ایک مشرک تھا. اس کا احسان تھا، آگے ذکر کر رہے ہیں، اس کا ایک احسان تھا، وہ جو اللہ کے رسول کا مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس صحیفوں جو چاک کرنے والا یہی شخص تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ زیادہ دوسرے مشرکین اور سرداروں کی طرح آپ کو تکلیف دینے کی کوشش بالکل نہیں کرتا تھا، پیش بالکل نہیں رہتا تھا، بلکہ آپ اس کی طرف سے کوئی اذیت نہیں ہوتی تھی. اس لیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ، انصاف کا تقاضا کہ جنگ کی حالت میں میدان میں ہے، جو جنگ میں نہیں ہے دوسرے بعد میں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ عورتوں بوڑھوں بچوں کو جو اپنے عبادت گاہ میں مصروف عبادت ہے ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچانا. جنگ کرنے میں مسلمانوں کو کہا کھڑی کھیتی نہیں جلانا، عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ تو عام بات تھی،
الا یہ کہ کوئی عورت یا کوئی شخص آپ کے مقابلے پہ آتا ہے، حملہ کر رہا ہے، تو پھر دفاع میں مارنا پڑے گا۔ حالت جنگ میں بھی آپ کچھ لوگوں کو ایکسیپشن کر رہے ہیں کہ یہ کسی کی زد میں آ جائے تو مارنا نہیں، بچانا ان کو، ہاں۔ اور عباس بن عبد المطلب کسی کی زد میں آ جائے تو وہ بھی انہیں قتل نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا جو آپ کے چچا تھے، کیونکہ وہ بالجبر لائے گئے، وہ اپنی رضامندی سے نہیں آئے، جبرن لائے گئے، اور یہ بات سچ تھی۔ اور یہ بھی ایک روایتوں میں ہے کہ وہ اندر سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اظہار نہیں تھا، لوگ بھی نہیں جانتے تھے، خود مسلمانوں کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اس پر عتبہ کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عتبہ کے صاحبزادے وہ بھی مسلمان تھے، ہاں، انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے باپ، بیٹے، بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ کی قسم اگر اس سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی تو میں اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا۔ یہ ابو حذیفہ نے جوش میں کہہ دیا کہ میرے ابا اور کوئی آئے تو میں ماروں اور عباس کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہوگا، وہ ملیں گے تو مار دوں گا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے، اجازت دیجیے میں تلوار سے اس شخص کی گردن اڑا دوں، کیونکہ بخدا یہ شخص منافق ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول سے محبت۔ حالانکہ حضرت ابو حذیفہ نے یہ بات یعنی مخالفت میں نہیں کہی تھی، یہ ایک جوش تھا، وقتی طور سے انسانی بشری تقاضے اور جوش میں کہہ دیا، بعد میں آگے ہے کہ ان کو افسوس تھا۔ حضرت عمر نے کہا ان کو مار دی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے کی شکل میں صحابہ کا یہ رد عمل ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا دیکھیے۔ اس موقع پر حضرت عمر کے کئی مقامات پر آپ دیکھیں گے آگے قیدیوں کے مسئلے میں بھی، جو شاید کل کے درس میں بات آئے گی کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، اور پھر جو کیا اور اس کا رد عمل ہوا، قرآن آیا۔ حضرت عمر کا جو رد عمل ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کا اظہار ہے، وہ بالکل بے مثال اور زبردست اور انتہائی اعلیٰ ہے کہ مجھے اجازت دیجیے میں اسے مار دوں، یہ منافی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے۔ بعض سیرت کی کتابوں میں یہاں تک ہے کہ قیدیوں میں سے جب یہ گئے تو حضرت عباس کو اب عمر بن خطاب نے کہا کہ میرے باپ خطاب بھی مسلمان نہیں ہے، آپ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم میرا دل چاہتا ہے خطاب میرے باپ سے زیادہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ آپ کے تذکرہ کرتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، یعنی میرے ابا مسلمان ہوں، میں چاہتا تو ہوں لیکن اس سے زیادہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہو جائیں، اس لیے کہ آپ کے اسلام لانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی بہت زیادہ۔ یہ محبت تھی صحابہ کی۔ کہتے ہیں بعد میں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ عباس مل جائیں تو میں اپنے ہتھیار کی لگام پہنا دوں گا، وہ کہا کرتے تھے وہ کہ اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کی وجہ سے میں مطمئن نہیں ہوں، بے چین ہوں، میرے دل میں کھٹکتا رہتا ہے، برابر ڈر اور خوف لگا رہتا ہے۔ صرف یہی صورت ہے میرے بچنے کی، مجھے یہی صورت نظر آتی ہے کہ میرا کفارہ اس صورت میں ہوگا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اپنی جان کی بازی لگا دوں، نچھاور کر دوں، یہی شہادت میرا کفارہ بن جائے۔ اور بالآخر یہی سوچتے رہے، دعا کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، بالآخر وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے جس میں مسیلمہ کذاب سے مقابلہ ہوا تھا۔ ابو البختری کو قتل کرنے سے بھی آپ نے سنا منع کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مکے میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آتی تھی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا جو میں نے بیان کیا۔ لیکن ان سب کے باوجود ابو البختری قتل کر دیا گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ کسی کی زد میں آئے تو نہیں مارنا اسے، لیکن مارا گیا۔ کیوں ہوا؟ یہ کہ حضرت مجزر ابن زیاد سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی صحابی سے۔ اب اس کے ساتھ اس کا ایک اور بھی ساتھی تھا، ابو البختری حضرت مجزر کے سامنے ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی ہے، دو لوگ ہیں، دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے۔ اب مجزر کا بھی بیان دیکھیے اور جذبہ دیکھیے۔ انہوں نے کہا، حضرت مجزر نے کہا ابو البختری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، ہمیں منع کیا ہمارے رسول نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ کو نہیں ماریں گے۔ اس نے کہا اس لیے ہم آپ کو نہیں مار سکتے۔ تو اس نے کہا کہ اور میرا ساتھی میرے ساتھ میں جو ہے، تو حضرت مجزر نے کہا نہیں، بخدا ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو چھوڑ سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، لیکن آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا خدا کی قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے۔ اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی، حضرت مجزر نے دونوں کا مقابلہ کیا اور دونوں کو تہہ تیغ کر دیا، قتل کر دیا۔ مکے کے اندر یہ تیسرا واقعہ
مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف، ان دونوں میں باہم دوستی تھی۔ بڑا سردار تھا امیہ، یہ وہی شخص ہے جو حضرت بلال جس کے غلام تھے اور اسلام قبول کرنے پر گرم ریت پر پتھر کی سیل سینے پہ رکھ کر ان کو گرم ریت پر گھسیٹتا تھا، اس کے باوجود وہ الاحد الاحد کہتے تھے۔ تو کہا ان دونوں میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ان لوگوں میں دوستی تھی دونوں میں۔ جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ اتنے میں ادھر سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، پرانے دوست تھے، اب گزرے وہاں سے، وہ دشمن سے کچھ زرہیں چھین کر لیے جا رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس کچھ زرہیں تھی، وہ لے کے جا رہے تھے اور اس اعتبار سے وہ قیمتی سامان تھا۔ ہاں، امیہ نے ان کو دیکھ کر کہا کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں، جو تم لے کے جا رہے ہو اس سے بہتر ہوں، آج جیسا منظر تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں ہے؟ یہ جو جملہ تھا، سوال یہ تھا دودھ کی حاجت، مطلب یہ کہ اگر تم مجھے بچا لو گے تو میں تمہیں دودھ دینے والی اونٹنیاں دوں گا، یہ اس زرہوں سے زیادہ قیمتی ہوگا، لہٰذا آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لو، بچا لو، یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ۔ تو مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خوب دودھیلی اونٹنیاں دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زرہیں لے کر جا رہے تھے وہ پھینک دیا اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے، یعنی امیہ کو اور اس کے بیٹے علی کو، دونوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا آپ لوگوں میں کون آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ میں نے کہا وہ حمزہ بن عبد المطلب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ تھے۔ تو امیہ نے کہا کہ یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی، بہت نقصان پہنچایا ہماری فوج کے اندر اس نے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ واللہ میں ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک حضرت بلال نے امیہ کو دیکھ لیا میرے ساتھ کہ جا رہا ہے یہ۔ ہاں، یاد رہے کہ امیہ حضرت بلال کو مکے میں ستایا کرتا تھا۔ ہاں، حضرت بلال نے کہا اوہو کفار کا سرغنہ، کافروں کا سردار، ہاں امیہ بن خلف، اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا۔ میں نے کہا اے بلال یہ میرا قیدی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے سن لیا، کہا کہ بلال دیکھو یہ میرا قیدی ہے۔ انہوں نے کہا اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ پھر نہایت بلند آواز سے پکارا اے اللہ کے انصارو، صحابہ کرام کو آواز دی حضرت بلال نے، اے اللہ کے انصارو یہ رہا کفار کا سرگرہ امیہ بن خلف، اب یا تو میں بچوں گا یا یہ رہے گا، دونوں میں سے کوئی ایک ہی رہے گا۔ یہ جملہ پھر بار بار دہراتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیر لیا، ہم دائرے میں مسلمانوں کے صحابہ کرام کے دائرے میں گھر گئے، میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن امیہ اور اس کے بیٹے کو بچانا چاہ رہے تھے، مگر ایک آدمی نے تلوار سوت کر اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ تیورا کر گر گیا۔ ادھر امیہ نے اتنے زور کی چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے کہا نکل بھاگو، لیکن مگر آج بھاگنے کی کوئی گنجائش تھی ہی نہیں، اللہ کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بلال پر رحم کرے، وہ میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا۔ حضرت ابن قیم نے یہ انہوں نے نقل کیا، زاد المعاد میں علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ بن خلف سے کہا، جب صحابہ نے گھیر لیا تو کہا کہ تم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ۔ ہاں، وہ بیٹھ گیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال لیا، ہاں تاکہ میں جب اوپر رہوں گا تو صحابہ حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن لوگوں نے نیچے سے تلوار مار کر امیہ کو قتل کر دیا۔ اس سے اتنی دشمنی اور اس کا ایسا کردار تھا کہ وہ چھوڑنے کے لائق نہیں سمجھا گیا۔ صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نچلے حصے سے جو ہے، نیچے کے حصے سے جو جگہ نظر آئی اس میں سے تلوار ڈال کے اس کو مار دیا۔ بعض تلواروں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاؤں بھی زخمی ہو گیا، یہ زاد المعاد وغیرہ میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں اپنے سگے ماموں عاص ابن ہشام ابن مغیرہ کو مار دیا، سگے ماموں کو مارا حضرت عمر بن خطاب نے۔ دیکھیے حق و باطل کے سلسلے میں جن کو فاروق کہا جاتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے، اس سلسلے میں عمر بن خطاب کا کردار بہت کلیئر واضح تھا اور نمونہ ہے، معیار ہے لوگوں کے لیے کہ بھائی کس کا ساتھ دینا چاہیے، کس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو جو اس وقت مشرکین کے ہمراہ تھے پکار کر کہا او خبیث میرا مال کہاں ہے؟ اس نے شیر کہہ کے ایک جواب دیا جس کا ترجمہ ہے کہ ہتھیار، تیر، تیز رو گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرے۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ پوچھ رہے ہو مال کہاں ہے،
ہاں ہتھیار ہے، گھوڑا ہے اور ایسی تلوار ہے جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرے. ہاں پھر اس کو ابوبکر صدیق نے ان کے ساتھ کوئی نرمی کا رویہ نہیں کیا. جس وقت مسلمانوں نے مشرکین کی گرفتاری شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے ہوئے، تلوار کو اٹھائے ہوئے دروازے پر پہرا دے رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد کے چہرے پر لوگوں کی اس حرکت کا ناگوار اثر پڑ رہا ہے. وہ صحابہ کرام جو مال جمع کر رہے تھے اس کو دیکھ کر ان کو برا لگ رہا ہے. ہاں آپ نے فرمایا اے سعد، بخدا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے. انہوں نے کہا جی ہاں. چھپاتے نہیں تھے صحابہ کرام، صحیح بات بیان کرتے تھے. ہاں ان کی حق گوئی اور صاف گوئی بہت مشہور اور کلیئر نظر آتی ہے ان کی گفتگو میں. انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول یہ جو کر رہے ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. ہاں اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، یہ اہل شرک کے ساتھ ہمارا پہلا معرکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے. اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کی بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طریقے سے کچل دیا جائے. یہ حضرت سعد بن معاذ کا یہ معاملہ بڑی دور اندیشی کی ذہانت کی بات تھی. ٹھیک یہی بات قیدیوں کے تعلق سے مشورہ دیتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب نے کہی تھی کہ ہر ایک کو اپنا اپنا رشتہ دار دے دو. یہ پہلا موقع ہے کہ کفر پر ہم کو غلبہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم ان کو کاٹ کر رکھ دیں، ان کی طاقت کو کاٹ دے، ختم کر دے. یہی بات انہوں نے کہی. اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تلوار کا یہ واقعہ میں اس میں نہ پڑھتے ہوئے صرف زبانی دو جملے میں کہوں، اس لیے کہ عام طور سے محققین نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس میں ابو مخنف وغیرہ راوی ہیں جو جھوٹے ہیں، ابو مخنف یا واقدی. ہاں کیا وہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہا تو آپ نے اس کو دعا کی، ہلایا تو وہ تلوار پھر سے بن گئی. ہاں اور اس کا ایک نام بھی رکھا. ہاں عکاشہ لے کر لمبی مضبوط اور چمچماتی تلوار میں تبدیل پھر ان کا لڑائی یہاں تک کہ ہاں اس کو آن کا نام دیا. اور پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مرتدین سے بھی جنگ لڑنے میں انہوں نے استعمال کی. یہ میں نے سرسری ذکر کر دیا، الرحیق المختوم میں ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. ہاں خاتمہ جنگ پر آج کے درس میں یہ ایک واقعہ پڑھ کے اگلا واقعہ اور کچھ اس سے متعلقہ امور کل کے درس میں انشاءاللہ جانیں گے. خاتمہ جنگ پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمیر ابدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی ابو عزیز عمیر ابدری کے پاس سے گزرے. دھیان رہے یہ مصعب ابن عمیر کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو پہلے مبلغ بنا کر مکہ سے مدینہ بھیجے گئے، 1 سال میں مدینہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچا دیا. اور یہ مصعب ابن عمیر، ان کی زندگی اسلام لانے سے پہلے رئیسانہ ٹھاٹ کے ساتھ گزرتی تھی. روزانہ نئے اور بہترین لباس پہنتے تھے، خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے تو کافی دیر تک وہاں جانے والے کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب ابن عمیر گزرے ہیں. ایسی خوشبو آتی تھی. کپڑا شاندار، زبردست اعلیٰ قسم کی خوشبو اور نئے لباس، جوان رانا. لیکن جب اسلام قبول کیا، گھر سے نکلنے لگے تو گھر والوں نے کپڑے بھی اتار لیے، سب کچھ چھین لیا، خالی ہاتھ گھر سے نکلے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہ پہلے سے مدینہ میں پہنچ چکے تھے 1 سال پہلے سے. ہاں سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت مصعب ابن عمیر آئے تو ان کی حالت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ایک چادر، وہ بھی مکمل نہیں، اور اس چادر کو بھی جوڑنے کے لیے کانٹوں کا استعمال کیا. ایک وہ شخص جو پہلے رئیسی کی زندگی جیتا تھا، روز ایک سے ایک، نئے سے نیا، بہترین سے بہترین لباس زیب تن پر کیا کرتا تھا، اعلیٰ خوشبو استعمال کرتا تھا، اس کی یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور اسی کا تذکرہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی بخاری کی اس روایت میں کیا. اب ان کے بیٹے ابراہیم نے صحیح بخاری میں کہ ایک دن عبد الرحمن بن عوف وہ روزے سے تھے، نفلی روزہ کھانے کے لیے روزے کے دسترخوان پر بیٹھے کہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہو رہا ہے. اسی درمیان حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زبان سے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نکلا. رونے لگے اور کہا کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہتر تھے. حالانکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا درجہ ان سے اونچا ہے، لیکن یہ صحابہ اپنے آپ کو کم سمجھتے تھے بڑے ہونے کے باوجود. ہمارا الٹا ہے. تو کہا کہ وہ مجھ سے بہتر تھے، احد میں شہید ہو گئے. ہاں احد میں، غزوہ احد میں، بدر میں نہیں، احد میں شہید ہو گئے اور مجھ سے بہتر تھے. جب وہ شہید ہوئے تو ان کے تن پر اتنا بھی چادر نہیں تھی کہ پورا بدن ڈھانکا جا سکے کفن کے طور پر. ان کے سر کو ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا سر ڈھانک دو اور پیر پر ازخر گھاس ڈال دو.
تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہتر تھے، احد میں شریک ہو گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ حالت تھی، اور اللہ نے ہم کو آج اتنی نعمتیں دے دی، دولت دے دی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، ہم نے جو نیکیاں کی ہیں آخرت کی بجائے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے رہا ہے۔ ہم کو آج دولت ملے تو ہم بولتے ہیں بہت مطمئن ہے، ٹھیک ہے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، جیسے ہماری معراج ہے۔ صحابہ کو دولت مل گئی ہے تو رو رہے ہیں کہ کہیں آخرت والی چیز دنیا میں تو نہیں مل گئی، رونے لگے۔ عبد ابراہیم ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ رونے لگے اور کہا کہ وہ مجھ سے بہتر تھے، شہید ہو گئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارا کیا ہوگا؟ رونے لگے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کھانا نہیں کھایا حالانکہ روزے سے۔ وہ حضرت مصعب بن عمیر جن کا تذکرہ کر کے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا تھا، وہ مصعب بن عمیر ابدری اب جنگ کے بعد اٹھ کے جا رہے ہیں، صحابی کا ہاتھ انہوں نے دیکھا، حضرت مصعب نے دیکھا کہ وہ انصاری صحابی ان کے سگے بھائی جو تھے عمیر، ابو عزیز ابن عمیر ابدری، اس کا ہاتھ باندھ رہے ہیں، ان کا سگے بھائی کو قیدی بنایا۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے اس انصاری سے کہا کہ اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، یعنی یہ مال والا گھرانے کا ہے، تم ہاتھ کو اچھی طرح باندھو، تمہیں غالباً وہ تمہیں اچھا فدیہ دے گی، یعنی جب تم اس کو قیدی بناؤ گے تو بدلے میں آپ کو اچھی رقم ملے گی، اچھا فدیہ ملے گا۔ یہ حضرت مصعب نے اس انصاری صحابی سے کہا جو ان کے بھائی کو باندھ رہا تھا۔ تو اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصعب سے کہا کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے؟ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی ابو عزیز ان سے کہہ رہا ہے ارے میں تمہارا بھائی ہوں، میرے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو، میرے بارے میں تمہاری یہ وصیت ہے؟ تو حضرت مصعب نے فرمایا، غور سے سنیے یہ جملہ، آج کے مسلمانوں کو، سبھی مسلمانوں کو، اس میں اہل حدیث بھی شامل ہے، اس سبق کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ سبق بھول گئے ہیں لوگ۔ حضرت مصعب نے کہا کہ تمہاری بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ کیوں؟ انصاری بھائی ہے، تم بھائی نہیں ہو، ماں باپ جس کے ایک ہیں وہ بھائی نہیں ہے، اور دوسرے قبیلے والا ہے وہ بھائی ہے۔ کیا رشتہ ہے یہ توحید کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ خونی رشتے سے زیادہ اہمیت ایمانی رشتہ ہے، عقیدے کا رشتہ ہے۔ آپ اور ہم جو رشتہ رکھتے ہیں یہ رشتہ عقیدے کا دنیا کا سب سے زیادہ مضبوط اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم رشتہ ہے۔ اس کی بنیاد پر محبت ہوگی، اس کی بنیاد پر دشمنی ہوگی۔ توحید جو نہیں مانتا، میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، میرے چھت کے نیچے رہتا ہے، میرا بھائی نہیں ہے۔ اور اگر توحید ماننے والا ہے تو وہ افریقہ کے کسی جنگل میں رہتا ہے، کسی بھی حالت میں، کیسی بھی چمڑی ہے، کیسی بھی زبان ہے، میرا بھائی ہے، اسے درد ہوگا، اسے کانٹا چبھے گا تو مجھے چبھن ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ میں نے کہا یہ سبق آج ہم میں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہو، آپ گھر سے، محلے سے چلیں اور عالمی سطح پہ دیکھیں۔ آپ آج جو ذرائع ابلاغ ہیں، سوشل میڈیا ہے، اس میں دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام پسندی کے ڈھونگ رچانے والے کچھ لوگ، تحریکی لوگ، توحید والوں کی برائی کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور ہمارے یہاں کچھ ایسے خطیب ہیں کہ ان کی تقریر اہل توحید کی برائی کیے بغیر ختم نہیں ہوتی۔ اور جو شرک والے ہیں، کفر والے ہیں، شیعہ رافضی، جنہوں نے پوری اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کو صرف نقصان پہنچایا ہے، اسلام کے خلاف سازشوں کا حصہ بنے ہیں، آج بھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ اہل علم نے پہلے بھی کہا، آج بھی لکھتے ہیں کہ روافض جو ہے یہ کے کتے ہیں۔ روافض نے ہمیشہ یہودیوں کی خدمت کی ہے۔ بغداد کو ہلاکو کے حوالے کرنے میں روافض کا بنیادی کردار تھا، جس جنگ کے بعد لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، مسلمانوں کی لائبریری کو دھو ڈالا گیا۔ اور وہ آپ ہندوستان میں میر جعفر، میر صادق صاحب وہی ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں تحریکی۔ روز سعودی عرب کو جو گالی دیتے ہیں، دیکھیے وہ ایران شیعوں، صحابہ کرام کو گالی دینے والے، قرآن کو محرف ماننے والے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق کو کافر، مشرک، طاغوت کہنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو جو ان کا ساتھ دے وہ سعودی عرب والوں کو برا کہے تو کیا برا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا سعودی عرب والوں کے یہاں برائیاں نہیں ہیں، لیکن دوستی دشمنی کے معیار کا یہ عقیدہ جو میں کہہ رہا ہوں، سبق یاد دلانے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگوں کو، کہ ہمارے لیے ایک توحید والا ہے تو وہ بھائی ہے، دوست ہے۔ اب غلطی کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کا جو شرعی طریقہ ہے وہ کریں گے، لیکن اس کی سے دشمنی نہیں ہوگی، اس کا ساتھ دیں گے موقع پڑے گا۔ اور اگر کوئی عقیدے کے خلاف ہے تو ہمارا دشمن ہے، اگر اس کے اندر کچھ اچھائی ہے تو اس اچھائی کی بنیاد پر اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ دھیان دیجئے، یہ اچھے اہل حدیث نہیں سمجھ رہے،
پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہود و نصارہ جو چاہتے ہیں، میڈیا جو چاہتا ہے ہم وہی بولتے ہیں، مولوی لوگ بولنے لگے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کچھ تحریکی لوگ ہیں، سطحی قسم کا دماغ، جو خبر آتی ہے اسی پہ ان کے حساب سے رہتی ہے، دوڑنے لگتے ہیں، پیچھے کیا مقصد ہے، حقیقت کیا ہے نہیں معلوم، اور لوگ سوشل میڈیا پر دھوم مچا دیتے ہیں۔ بہرحال یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ، اور اسی سے ایک جملہ جوڑ کے میں قرآن کی ایک آیت صرف پڑھوں گا اللہ کے اسی طریقے سے شاید آگے تذکرہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہا اس امت کے امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح۔ ہاں، یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ بدر میں اپنے باپ کو اپنی تلوار سے مارا۔ کہا جب سامنے سے گزرے تو میں نے سوچا نظر انداز کیا، لیکن وہ آمادہ تھے جنگ کرنے پر، تو پھر میں نے کوئی رو رعایت اور لحاظ نہیں کیا، انہیں قتل کیا۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں بعض علماء نے کہا، سورہ مجادلہ کی وہ آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو میں نے ابھی بات بیان کی، جو صحابہ کا یہ کردار ہے، اس کو دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی آیت کو صرف پڑھے، اور آج کے درس کا اختتام ہوگا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ آپ کسی بھی قوم کو آپ نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ ان لوگوں سے دشمنی محبت کریں، ان لوگوں سے محبت کریں، یوادون ود سے بنائیں، ودود اسی سے اللہ کا نام ہے، کہ ان سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، یعنی اللہ اور رسول کے جو دشمن ہیں ان سے محبت کرنے والا کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کو پر ایمان رکھتا ہے، یعنی ایمان والا ایسے لوگوں سے محبت کر ہی نہیں سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ روافظ دشمن ہے کہ دوست ہیں، بدعتی دشمن ہے کہ دوست ہیں، شرک کرنے والے اللہ اور رسول کے دشمن ہے کہ دوست ہیں، دشمن ہیں، ان کا ساتھ دینے والے مومن نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، حقیقی ایمان والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ اللہ اور رسول سے دشمنی کرنے والے ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، ان کے خاندان کے کیوں نہ ہو، ان سے محبت نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے ہی ایمان والوں میں شامل فرمائے۔ غزوہ بدر سے متعلق باتیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، جنگ کے قیدیوں کا بھی مسئلہ ہے، اور اس سے متعلق بعض احکامات اور سبق بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس تفصیل پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔